بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا یعنی روزے کے دوران، ليس لله حاجة، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں في ان يدع طعامه وشرابه کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی ہی نہیں آئی اور آپ نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں ترک کیا اور یہ تبدیلی نہیں آئی، تو پھر آپ کے روزے کا جب انسان کا اجل مقرر آ جاتا ہے، موت کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لیٹ نہیں کرتا، اس کو مؤخر نہیں کرتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لمحہ بھر کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینی چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو، شاید تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے لگو۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا مقصد ہے اس روزے کی فضیلت کا۔ آج اس مہینے کے 12 دن ختم ہوا چاہتے ہیں، پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو ابھی ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم مقصد حاصل ہوا ہے، یا اس کا کچھ مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے ہوں، اور اللہ سے ڈر کر ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا ہو۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے سامنے ہے یکم رمضان المبارک سے پہلے جو ہمارا معمول تھا، جس طرح ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، ہماری زندگی کا وہ باب ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اور پھر یکم رمضان سے لے کر آج 12 رمضان تک یہ 12 دن بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر کبھی خلوت میں، علیحدگی میں ذرا جائزہ لیں، پچھلی زندگی یکم رمضان سے پہلے کی اور یہ 12 دن، کیا ان دونوں میں کوئی فرق رونما ہوا ہے؟
کیا کوئی تبدیلی آئی ہے ہمارے معمولات میں، خصوصاً گناہوں کے معاملے میں، کہ پہلے ہم کوئی گناہ کرتے تھے اور اب ہم نے وہ گناہ کرنے چھوڑ دیے ہیں، اور پہلے ہم اللہ رب العزت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے، اب ہم وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ کیا اس قسم کی کوئی تبدیلی ہمارے اندر رونما ہوئی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 12 دن میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اور ہماری زندگی کے معمولات وہی چل رہے ہیں جو کہ پہلے تھے، اسی طرح چل رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر 12 دنوں میں تبدیلی نہیں آئی تو باقی دنوں میں کیا تبدیلی آئی، اور ہم نے اس روزے سے کیا سیکھا ہے، ہمیں کیا درس حاصل ہوا ہے۔ ہم یہ 12 دن ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور اس شدید گرمی کے موسم میں ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے رہے، اگر اس کے باوجود ہم نے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور اپنے معمولات میں تبدیلی نہیں لائے، تو پھر ہمیں اس روزے کا مقصد ہی نصیب نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ کیا یہ اللہ کا خوف آیا یا نہیں؟ اور کیا ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی ایک اور حکمت یا اس کی ایک وجہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، یعنی روزے کے دوران، لیس للہ حاجہ، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی ہی نہیں آئی اور آپ نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں ترک کیا، اور یہ تبدیلی نہیں آئی، تو پھر آپ کے روزے کا بھوکے اور پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا ہمیں یہ جھوٹ ہو، یہ جھوٹ پر عمل کرنا ہو، یہ دیگر جتنے گناہ ہو، ہمیں ان سب کو ترک کرنا ہوگا۔ یہی اصل مقصد ہے روزے کا، ان سب کو چھوڑنا ہوگا، ان سب سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا، تبھی ہم روزے کے مقصد کو حاصل کر کے اللہ رب العزت کی رضامندی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دامن کو برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے، اور یہ پہلی بات سے بھی بڑی اہم ہے، کہ ہم نے اب تک جو گناہ کیے ہیں، کیا ہم نے ان گناہوں سے توبہ کر لی ہے؟ کیا ہم نے ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے؟ کیا ہم نے یہ گناہ معاف کروا لیے ہیں، یا ابھی تک ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم غافل ہیں اور ہمیں توبہ کرنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی؟ ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کر لو، سب کے سب توبہ کر لو، تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بہت ہی قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ان جنات میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔
یہ گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ، یہ دونوں چیزیں گویا مشروط ہیں اس چیز کے ساتھ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرے۔ یہ سچی توبہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جن گناہوں سے توبہ کی تھی، جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، ان گناہوں کی طرف دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جن گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے دنوں میں تو ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے پھر وہ دوبارہ انہی گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس اللہ کے فرمان کا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، کہ جن گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لی پھر ان گناہوں کی طرف پلٹ کے مت جاؤ، پھر ہمیشہ کے لیے ان گناہوں کو ترک کر دو، ان سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ اور اگر اللہ نہ کرے کبھی بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے انسان بھول جاتا ہے، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ دوبارہ کر بیٹھتا ہے، فوری طور پر اس کو گناہ کرنا چاہیے یا فوری طور پر اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے، بہت بڑا پہاڑ اس کے سر کے اوپر آ گیا اور ابھی کسی بھی لمحے یہ اسی پہاڑ کے نیچے کچلا جائے گا۔ وہ اس طرح گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ شخص ایمان کے ثمرات سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، گناہوں کے ارتکاب کر کے وہ ایسے سمجھے کہ جیسے اس کی ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی، اس نے ایسے اشارہ کیا اور مکھی اڑ کے چلی گئی، اس کو احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کافر اور فاسق و فاجر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جو گناہ کو اس قدر ہلکا تصور کرے۔ وہ ساری زندگی نمازوں کو چھوڑتا رہا، پچھلے رمضانوں میں وہ روزوں کو ترک کرتا رہا، رمضان کے دنوں میں وہ کھاتا پیتا رہا، صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود کوئی شرعی عذر نہ تھا، لیکن رمضان کے دنوں میں کھاتا پیتا رہا، اور طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود اس نے اللہ رب العزت کے فریضے کو ٹالے رکھا، حج بیت اللہ نہ کیا، اور جان بوجھ کر دیدہ دانستہ اور جسارت کرتے ہوئے وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا، والدین کو اذیتیں پہنچاتا رہا، والدین کو تکلیفیں دیتا رہا، اپنی اولاد کا حق مارتا رہا، اپنی بیوی بچوں کے حقوق تلف کرتا رہا، اور لین دین کے معاملات میں خیانت، جھوٹ اور فرار جیسے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتا رہا۔ اتنے بڑے گناہوں کے ارتکاب کے باوجود اس نے یہی سمجھا کہ ایک مکھی اس کے ناک پہ آ کے بیٹھی، اس نے اشارہ کیا اور کی چلی گئی، اس قدر ہلکا تصور کیا ان گناہوں کو۔ اور پھر یہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے باوجود اس نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ سے اس نے معافی نہ مانگی۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو رمضان ملنے کے باوجود، یہ مہلت اور یہ مبارک موقع ملنے کے باوجود وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کر سکا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ سکا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک تو ہمیں روزے کا وہ مقصد حاصل کرنا ہے کہ روزے کے دوران گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، دوسرا اس سے بھی اہم کہ اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اور ہمارے جسم کے ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان گناہوں سے معافی مانگنا، ان گناہوں سے توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ دیکھیں کتنا رحمان ہے، کس قدر غفور ہے، کس قدر رحیم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے امید رکھتے ہو اور جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہو،